أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ کہ تم امانتوں کو ان کے اہل جن کی وہ امانتیں ہیں ان کی طرف لوٹا دو. امانت کی پاسداری کرنا دیانتداری کے ساتھ، یہ مومن کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. پھر چند ان کے اوصاف بتائے کہ کون کون سے مومن. بیان کرتے ہوئے فرمایا: والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہ مومن کامیاب ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، سفر میں تھا تو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. تو کسی شخص سے اس نے کہا کہ مجھے آپ قرض دے دیں، میں فلاں تاریخ کو تمہیں واپس کر دوں گا. اس نے کہا: آپ کوئی گواہ لے آئیں. کہا: میں یہاں مسافر ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا. کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے میرا، وہی گواہ کافی ہے. کہا: اچھا کوئی وکیل تو نہ ہو تو میں اس سے پوچھ لوں کہ وہ بندہ نہیں آ رہا. کہا: مجھے کوئی نہیں جانتا. کفا باللہ وکیلا، میرا وکیل بھی اللہ ہی ہے، دینے ہیں تو دے دو. اس نے اس کو قرض 1000 اشرفیاں دے دی. صحیح بخاری کی حدیث. وقت گزرا، جب ٹائم آیا، تاریخ آئی، وہ شخص اپنا قرض دینے کے لیے آیا. سمندر کے کنارے پر کوئی کشتی نہ ملی، انتظار کرتا رہا. واپس جانے لگا تو جب بالکل نا امید ہوگا، مایوس ہو گیا، تو ایک لکڑی پکڑی اور اس کے اندر اس اشرفیوں کو اس کو کاٹ کر اس کے اندر رکھ کے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا اور کہا: اللہ تجھے میں نے وکیل بنایا تھا، تجھے گواہ بنایا تھا، تو اس کو اس تک پہنچا دے. اب وہ شخص اپنے کسی کام سے نکلا تو دیکھا اس نے اللہ کی طرف سے اس کو وہ لکڑی مل گئی اور اٹھا کر گھر لے گیا. کاٹنے لگا تو اس میں سے اشرفیاں اور اس کا خط ملا کہ میں آ نہیں سکا اپنی کوشش کے باوجود، لیکن میں نے تمہاری امانت کو پہنچا دی ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ پیسے جمع کیے اور اس کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ میں نے تمہارا یہ قرض دینا تھا تو یہ تمہارا قرض ہے، میں پہلے پہنچ نہیں سکا. تو اس کی امانت داری بھی دیکھیں. اس نے کہا کہ فلاں تاریخ کو تیری امانت مجھے پہنچ گئی تھی، تیرا قرض پہنچ. یہاں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تو دے دی، پہلے پہنچا دی ہے، اب میرا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے بھی نہیں کہا کہ چلو 2 دفعہ صحیح، مجھے کون سا کسی نے دیکھا ہے پہلی دفعہ لیتے ہوئے. دونوں نے امانت کا خیال رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے. فرمایا ایک شخص تھا، اس نے اپنی زمین بیچی اور دوسرے نے جس نے خریدی اس نے ہل چلائے تو اس میں سے وہ ہل کے ساتھ زمین سے خزانہ نکل آیا، سونا نکل آیا. اس نے اس سونے کو پکڑا اور جا کر کہنے لگا: خذ ذهبك منی انما اشتریت منک الارض، یہ اپنا سونا لے لے، میں نے تو تجھ سے صرف زمین خریدی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بیچ دی تھی اور زمین میں جو کچھ تھا سب کچھ بیچ دیا. وہ کہہ رہا ہے لے لو، وہ کہتا ہے رکھ لو، میری نہیں ہے، میں نہیں لوں گا. ہمارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے. اور ان کا جھگڑا کس بات پر ہے؟ وہ کہتا ہے تیری ہے یہ چیز، وہ کہتا ہے میری نہیں، یہ تیری. ایک اور شخص کے پاس گئے اور اس سے فیصلہ کروایا. اس نے کہا کہ تمہارا کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. تو کہا ان کی شادی کر کے ان پر خرچ کر دو. تو دونوں یعنی پہلی امتوں کے لوگ اس طرح امین ہوا کرتے تھے. میرے بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادِ الامانۃ الی من، فرمایا جو تجھے امین بنا سمجھے، تیرے پاس امانت رکھے، اس کی امانت اس کو ادا کر، ولا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کر۔ چہ جائے کہ میری کیفیت یہ ہو کہ کوئی خیانت کر کے دھوکہ دے کر مجھے تو نقلی نوٹ دے گیا، کوئی خراب نوٹ دے گیا، اب اس کو واپس دوں تو پھر تو میرے ساتھ جائز ہے، اتنی تو اجازت دیتا ہے قرآن اسلام کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم اتنی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اگر نہ کرو، معاف کرو، درگزر کر دو، افضل ہے۔ خیانت پھر بھی نہیں کرنی، لیکن جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ بھی ایک دوسرا بے قصور بندہ، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں یہ نوٹ اس تک نکال دو، کسی گتھی میں جوڑ چھوڑ کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دے دو۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو تجھ سے خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی۔ چہ جائے کہ ایک بیچارہ معصوم آدمی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں مصیبت میں پڑا ہوں، اس نوٹ کی وجہ سے مجھے کتنی دیر ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ادھر بھی دھکے کھائیں ادھر بھی دھکے کھائیں، نہیں چل رہا، اب اندھیرے میں یا اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے اس کو اس مصیبت میں پھنسا رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء جن کو اللہ نے نبوت کی ذمہ داری دی، ان کی سب سے ان کے اندر ایک بڑا وصف مشترک، وہ امین تھے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذ قال لهم اخوهم الا تتقون انی لکم رسول امین۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، ہود نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین۔ صالح نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ ہر ایک نبی نے اپنی قوم کے پاس دعوت رکھتے ہوئے کیا کہا؟ میں تمہارے لیے امین۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار نہ ہوتے، وہ بکریاں جن کو وہ دودھ پانی پلا رہے تھے اس میں وہ امانت کا خیال نہ رکھتے، ان کا دودھ پی لیتے بھوک کی وجہ سے، امانت میں خیانت کر لیتے یا اپنی نظروں میں خیانت کر لیتے، کبھی بھی نہ تو نبوت ملتی نہ ہی نکاح ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب دعوت دی تو سب سے پہلے اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو کیا کہا؟ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ زبان کے امین، وعدے کے امین، کردار میں امین۔ کفار اپنی زبان سے بول کر وہ ہرقل کے سامنے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اب آپ باتیں کرتے رہے، آپ نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہو اور ناپسند کیا ہو، اس لیے اس کو جواب نہیں دیا۔ بعض نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بات سنی ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کر کے کہا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ کہا جی میں ادھر ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ لوگ امانت کا خیال نہیں رکھیں گے، پاسداری نہیں کریں گے، امانت کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تب تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کہ اللہ کے رسول کیف اضاعتها، امانت کو ضائع کرنا کس طرح، کیا مطلب ہے، کیسے امانت کو ضائع کیا جائے گا؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ
نگرانی، ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے جو مال ہیں ان میں خیانت یہ بہت بڑا وبال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر میں تھے، تو آپ کا ایک غلام سفر جہاد کا، مسلمان صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم آپ کی سواری درست کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، ایک تیر آیا کفار کی طرف سے لگا اور بندہ فوت ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ہنیئا لہ الجنہ، مبارک ہو اس بندے کو، اس کے لیے تو جنت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا رسول اللہ کا خادم، شہادت مل گئی اس کو، مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من المغانم، کہا وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کے مال سے بغیر اجازت کے لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں لتشتعل علیہ نارا، وہ آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ یہ حدیث جب یہ بات سنی، ایک بندہ فوراً گیا 2 تسمے اٹھا کے لے آیا، کہا جی یہ میں نے بغیر اجازت کے لیے تھے۔ کہا اگر تو واپس نہ کرتا، فرمایا شراکان من نار، یہ آگ کے 2 تسمے ہوتے جو تو اپنے پاس رکھے ہوئے۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ آئی، ایک ہے کسی شخصی امانت کو اس میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک امانت ہے جو اجتماعی امانت ہے، تمام مسلمانوں کی امانت ہے، وہ کسی صورت میں ہو، عہدے کی صورت میں ہو، کرسی کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو۔ آپ کسی مسجد کے امین ہیں، کسی ادارے کے امین ہیں، کسی تنظیم کے امین ہیں، لوگ اپنا مال آپ کے پاس جمع کرتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کے اندر تصرف کرنا، حتیٰ کہ اس میں چینج لینا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ امانت کیا ہے؟ جس طرح آپ کو جس مد میں دیا گیا، لوگوں میں اسی مد پر اس کو خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے، وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے چھوٹے بھائی فوت ہو والدین فوت ہو گئے، چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، کچھ کے وہ چھوٹے بچے بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، کچھ کے وہ بھتیجے بھانجیاں ہوتے ہیں۔ اب ان کا مال اس کے پاس موجود ہے، یا تو وہ اس کو کھا جاتے ہیں، یا اس کو اس طرح تصرف کر کے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو ہضم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس خیانت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں ظلم کر کے، اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، یا کوئی کھانا نہیں ڈال رہے، یا کوئی گوشت نہیں کھا رہے، یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی شخص آئے، کندھے کے اوپر اس نے اونٹ اٹھایا ہو جو اس نے خیانت کی ہے، دھوکے سے رکھا ہے، اور وہ بل بلا رہا ہو اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے جان چھڑاؤ، میں نہیں چھڑاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کسی نے اپنے کندھے پر گائے اٹھائی ہو جو اس نے خیانت کی ہے، اور کہے محمد میری اس سے جان چھڑاؤ، میں نہیں چھڑاؤں گا۔ بکری اس نے اٹھائی ہو، منمنا رہی ہو، اور کہے محمد میری اس سے جان چھڑاؤ، میں نہیں چھڑاؤں گا۔ یہ تو آپ نے مثالیں دی نا اس وقت جو کچھ تھا، پیسے مار کے، ہڑپ کر کے، خیانت کر کے، جو کچھ خریدے گا، زمین خریدی، پلاٹ خریدے، کندھے پر اٹھائے ہوں گے اور کہے گا محمد میری جان چھڑاؤ، محمد الرسول اللہ جان نہیں چھڑائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسے مال امانت ہے، اس میں خیانت کی کوئی صورت نہیں ہے، خیانت کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَغْلُلْ
یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کوئی بھی خیانت کرے گا، ایک ذرے کی بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو لے کے آئے گا، لانی پڑے گا، دینا پڑے گا۔ جو بھی خیانت کرے گا، لوگوں سے آپ چھپ سکتے ہو، ممکن ہے آپ جو اپنا حساب بنائیں، ممکن ہے آپ جو لکھ پڑھ کریں اتنے ماہر ہوں کہ کوئی آپ کی ہیرا پھیری کو پکڑ ہی نہ سکے، اتنے مہارت کے ساتھ آپ بل تیار کریں کہ آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، یاد رکھیں اللہ کے تیار کردہ بلوں کے اندر آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس خیانت کو لے کے آئے گا، چھوٹی سے چھوٹی ہوگی، بڑی سے بڑی ہوگی، وہ وہاں پر موجود ہوگی۔ مالوں میں تو آپ نے سنا، اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یاد رکھیں، عہدے، مناصب اور ان کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم، منصبوں ذمہ داریوں کی تقسیم بھی، ذمہ داریاں، عہدے، منصب، یہ خود بھی اور ان کی تقسیم، یہ سب امانت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہدوں کو، اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے حلف برداری کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ تمہارے عہدے، تمہارے منصب، ذمہ داریاں، تمہاری کرسیاں، تمہارے ایگریمنٹس، تمہارے حلف، یہ سب کی سب تمہاری جو ہے نا وہ تمہارے پاس امانتیں۔ جو شخص ان تمام چیزوں میں اپنی مہارت کے مطابق کام نہیں کرتا، خیانت کر رہا ہے۔ جو اللہ نے مہارت دی ہے اس کے مطابق اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، خائن ہے۔ آج ہم اپنے تمام شعبہ جات کے اندر نظر دوڑائیں، میں کس شعبے میں ہوں، کہیں مجھ سے خیانت نہیں ہو رہی۔ میں ایک استاد ہوں، میں اپنے ادارے سے پوری تنخواہ لیتا ہوں، لیکن سبق پڑھانے میں اپنے پیریڈ کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں، وقت پر پہنچتا نہیں ہوں، ٹائم پر پہنچتا نہیں، وقت سے پہلے اٹھ کر آ جاتا ہوں، چھٹی کر کے آ جاتا ہوں۔ کتنے دنوں میں ویسے ہی ڈنڈی مار جاتا ہوں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست ٹیچروں کو کہتا ہوں کہ میری جگہ پر سائن کر دینا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خیانت کر رہا ہوں۔ میں تنخواہ اپنی پوری لیتا ہوں، لیکن اپنی مہارت کے مطابق اپنے طلباء کو پڑھاتا نہیں، ان کو اپنے پاس الگ سے ٹیوشن پڑھنے پر مجبور کرتا ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ یہ تعلیم کا میدان، صحت کے میدان میں ڈاکٹر، اگر میں ڈاکٹر ہوں، اپنی تنخواہ پوری لیتا ہوں، لیکن اپنے مریضوں کو مجبور کرتا ہوں کہ وہ میرے کلینکس پر آئیں، خیانت کر رہا ہوں۔ پھر وہ میرے کلینک پر اگر آ بھی جاتے ہیں، پھر میں بغیر ضرورت کے بلا وجہ ان کو لمبے لمبے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہوں، ان لیبارٹریوں کے جن کے ساتھ میرے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور اس میں سے اپنے شیئر رکھتا ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ عدل و انصاف کے میدان کو دیکھ لو، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں ان کے فیصلے 2-4 منٹ کی بات ہے لیکن ان کو فیصلہ نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم اپنا حق لینے کے لیے پوری اس بندے کے اندر مہارت موجود ہے، لیکن اپنا حق نہیں ملتا، نوکری لینا چاہتا ہے، پوری مہارت ہے، نہیں ملتی جب تک رشوت دو۔ اور تو اور صورتحال یہ ہے کہ آپ ماہر ہیں، مثال کے طور پہ آپ ماہر ہیں، گاڑی چلانے کے بالکل ماہر ہیں، کوئی شخص آپ کو فیل نہیں کر سکتا، اتنے ماہر ہیں، آپ کا لائسنس نہیں بنے گا جب تک آپ رشوت نہ دیں۔ پیدا ہونے والے بچے کا، مرنے والے کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، نکاح کرنے والے کا نکاح نہیں درج جب تک آپ رشوت نہ دیں۔ اپنی تنخواہ لینے کے باوجود الگ سے مطالبہ کرنے والا خائن ہے۔ حدیث میں آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماخل بن یسار رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت
وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کوئی شخص جس کو اللہ نگران بنا دے، کسی عہدے پر فائز کر دے، اور یہ اپنے نیچے جن لوگوں کو اس سے کام پڑتا ہے ان کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کو پتہ نہیں۔ ڈاکٹر ہے تو کہتا ہے یہ کام ضروری ہے، یہ ٹیسٹ ضروری کوئی نہیں، لیکن کہہ دیتا ہے یہ ضروری ہے، اتنے پیسے دو، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے یہ پیسے ضروری ہیں، یہ فلاں کام ضروری ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور رعایا کو پتہ نہیں۔ فرمایا جب مرے گا اسی حال میں اگر مر گیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ بھائیو کان کھول کے سن لو، عہدے، منصب، یہ اتنی حساس ذمہ داری ہے کہ امام الانبیاء نے اس میں لوگوں کے دیے ہوئے تحفے قبول کرنے سے منع کر دیا، تحفے قبول کرنے سے منع کیا۔ فرمایا ہدایا العمال غلول، ہمارے جو ذمہ داران ہیں جن کو ہم نوکری دیتے ہیں، تنخواہ ہم دیتے ہیں، ان کا تحفے قبول کرنا خیانت ہے۔ تحفہ لیا، چپ کر کے اس کو رکھ لیا، خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا، لوگوں کو، اپنے عمال کو بھیجا زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال، یہ چیزیں مجھے تحفہ ملی۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ ممبر پر بیٹھ خطبہ دیا، کہا کیا حال ہے ان لوگوں کا جن کو ہم بھیجتے ہیں، بھیجنے والا کون ہے؟ ہم، ذمہ داری ہماری، نام جماعت کا، کہتے ہمیں اور کہتا تحفہ مجھے ملا۔ میں دیکھوں کیسے یہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا اور پھر اس کو تحفہ ملے، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، یہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا اور اس کو تحفہ ملے، میں دیکھوں کیسے اس کو تحفہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناہ علی عمل فرزقناہ رزقا، کسی کو ہم کام پر رکھیں، من استعملناہ عملا، کسی کو کام پر ہم رکھیں، فرزقناہ رزقا، پھر اس کی تنخواہ مقرر کریں، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اس کے بعد وہ کچھ لے تو خیانت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے عہدے کی بنیاد پر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر رشوت یا کرپشن کی صورت میں پیسے بٹورنا خیانت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بندہ آ گیا، اس نے زمین تو نام لگوانی ہے، میرے سائن کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، میں جو مرضی کر لوں، اس کی کہیں چلنی بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر اس نے ایک دفعہ شکایت کر لی دوبارہ اپنا نام کبھی لگوا بھی نہیں سکتا، تو جتنا دل چاہتا ہے اس سے بٹور، تنخواہ اپنی مقرر ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں خیانت کر رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنی تنخواہ سے اوپر ایک اٹھنی بھی لے گا، قیامت کے دن اس خیانت کو دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں، کوئی عہدہ نہیں دیں گے؟ مجھے کوئی عامل بنا دیں، کہیں نگران کوئی عہدہ مجھے دے دیں، کسی جگہ کا کنٹرول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک طرف یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں، اس کو سامنے رکھنا، ایک طرف وہ تمام لوگ جو ان عہدوں کے پیچھے لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، سارا سال اسی گھر گھر جا کے، اللہ کی قسم گھر گھر جا کے کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ منصب پر لے کر آؤ، اور ایک طرف یہ حدیث کہا ابو ذر انک ضعیف، تو کمزور ہے، وانھا امانۃ، یہ عہدے اور منصب امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، ابو ذر قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت اور شرمندگی ہوں گے۔
इल्ला मन अखज़हा बिहक़्क़िहा व अद्दा अल्लज़ी अलैहि, हाँ वो बंदा जिसको ये ओहदा दे दिया गया और फिर उसने इसका हक अदा किया, वो शर्मिंदगी से बचेगा, वरना ये ओहदे तो नदामत और शर्मिंदगी और रसवाई ही रसवाई है। बंदा एक अपनी ज़ात का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, हिसाब नहीं दे सकता। हज़ारों लोग जो भूखे सो गए, कैसे उनका हिसाब देगा? मेरे अजीज़ भाइयों, जो जहाँ पर भी है, जिस मनसब पर भी है, कभी दिल में ख्याल आए ना करप्शन करने का, कोई थोड़ा सा माल ज़्यादा कर लेने का, कोई दाव लगा लेने का, कभी दिल करे कि चलो आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, कौन सा किसी को पता चल जाएगा, कभी डंडी मारने का, तो अल्लाह के इस फरमान को फ़ौरन पढ़ लिया करो, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, कोई देखता है नहीं देखता, बंदे तुझे पता नहीं अल्लाह देख रहा है, तुझे पता नहीं अल्लाह देख रहा है, तू 10 मिनट पहले उठ के जा रहा है अपने पीरियड से, तुझे पता नहीं अल्लाह देख रहा है, तू अपने अस्पताल में आधा घंटा लेट आ रहा है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तू ये भी नहीं जानता कि अल्लाह तुझे देख रहा? एक ये अमानत है, एक अमानत है मेरे अजीज भाइयों, मशवरा, मजलिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से कहा कि जब मेरे पास गुलाम आए ना तो तू आना, मैं तुझे गुलाम दूंगा। आपके पास गुलाम आए, वो सहाबी आए, आपने कहा इन दोनों में से एक ले लो। उन्होंने कहा अबू हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल आप ही बता दें कि मैं कौन सा लूँ। गोया उसने मशवरा मांगा ना अल्लाह के रसूल कि आप बता दें कि मैं कौन सा लूँ। आपने फरमाया अल मुस्तशारु मुअतमन, भाई फिर तो बात ये है कि जिससे मशवरा मांगा जाए वो तो अमीर होता है। अब मैं पूरी अमानतदारी से तुझे यह मशवरा देता हूँ कि तू इसको ले जा, क्योंकि इसको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है, इबादत गुजार है। वो गुलाम खुद भी चाहिए था, लेकिन जब मशवरा मांगा तो मशवरा वो दिया जो भाई के हक में बेहतर है। मेरे पास कोई आता है मेरी दुकान पे, मेरे पास, मैं मशवरा क्या देता हूँ, मेरी चीज़ ले जाओ, ये बेहतर है, ये चीज़ बेहतर है। कभी भी मैं मशवरा ये देने के लिए तैयार नहीं कि तेरे लिए बेहतर क्या है। अल्लाह की कसम कितने तो ऐसे हैं अपने एक बाज़ार में साथ वाली दुकान से वो चीज़ मिल रही है, बताने के लिए तैयार नहीं कि वो उधर से मिलती है, वहाँ से ले। अगर आपसे मशवरा पूछा जा रहा है, आपको अमीन बनाया जा रहा है, आप मशवरा नहीं देंगे, हक मशवरा नहीं देंगे, खाइन होंगे, आप ख़यानत कर रहे हैं। इसी तरह जिससे मशवरा पूछा जाए वो अमीन है, क्या मतलब? एक डॉक्टर है, उसका मरीज़ उसको आकर अपने सारे राज बताता है, अपनी बातें बताता है। एक तबीब है, तबीब को उसका क्लाइंट अपने सारे मसाइल बताता है। कितने ऐसे माहिर नफ्सियात होते हैं, वो उनको तो हर बात मरीज़ बताते हैं। कितने सारे वकील होते हैं जिनको घरेलू मसाइल का, लड़ाइयों का एक एक जुमले का कि फ़लाँ ने फ़लाँ को ये कहा, फ़लाँ ने फ़लाँ को ये कहा, ये सारी बातें जो तुम्हारे क्लाइंट्स की हैं, ये तुम्हारे पास अमानत है। हराम है कि इनको किसी और मजलिस में करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा हद्दस अर्रजुलु बिहदीसिन सुम्मा इल्तफता फहिया अमाना, जब कोई बंदा आपके साथ बात कर रहा हो और वो ज़रा इधर उधर देख के आपसे बात करे कि मुझे कोई सुन तो नहीं रहा, तो इसकी बात तुम्हारे पास अमानत है, इसकी इजाज़त के बगैर तुम आगे कर ही नहीं सकते। चाहे जाए कि मैं उसको मजलिसों में करूं और फिर उस पर हंसूं और दूसरों को हंसाऊं। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि सहाबा किराम कैसे इस अमानत की हिफाजत कैसे करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि मेरी बेटी हफ्सा से निकाह करना। उन्होंने साफ इनकार किया, कहा मैं शादी का इरादा नहीं रखता। तो वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि आप हफ्सा से निकाह कर लें। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ की ना की, कुछ भी, चुप कर गए। कुछ वक़्त गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा और हफ्सा उम्मुल मोमिनीन से निकाह कर लिया। बाद में
عمر رضی اللہ نے ابو بکر سے شکوہ کیا کہ بھائی مجھے عثمان پر بھی ناراضگی ہے کہ اس نے نکاح نہیں کیا، لیکن مجھے اتنی ناراضگی نہیں ہے کہ اس نے صاف بات تو کر دی کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن تمہارا مجھے زیادہ دکھ ہے تو نے نہ ہاں کی نہ کی، جواب ہی نہیں دیا۔ کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کا راز تھا، وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باپ تھا نا، بتا دیتے خوش ہوتا کہ تیری بیٹی سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے، خوش بھی ہو جانا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا راز تھا تو راز ہے، نہیں بتایا، باپ کو بھی نہیں بتایا۔ اسی طرح ان رازوں میں ایک سب سے بڑا راز، بہت اہم راز، میاں بیوی کے آپس کے معاملات، ایک بہت بڑا راز ہے جو امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام بھائیوں کو، نوجوان اگرچہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، سب کو ان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک اخلاق ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، لوگوں میں سے سب سے برے قیامت کے دن مقام کے اعتبار سے، جن کا مقام اللہ کے ہاں سب سے برا ہوگا قیامت کے دن، وہ بندہ ہے، فرمایا الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے یا بیوی اس سے صحبت کرتی ہے، صبح پھر جا کر اپنی بیوی کے راز، اس کے جسم کی بناوٹ ایسے ہے، وہ اس طرح کی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یا عورت وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اپنے شوہر کے راز، وہ اس طرح کا ہے، اس کا جسم اس طرح کا ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا وہ ہے جو اپنے گھر والے کے راز کو دوسروں کو بتاتا ہے، وہ چاہے سکا ماں کیوں نہ ہو، سکا باپ کیوں نہ ہو۔ طلاق کے بعد بھی اپنے ساتھی کے، اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے راز کو بتانا حرام ہے، خیانت ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم یہ ہے قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، ایک بہت 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 بڑی امانت اور بہت اہم امانت، وہ ہمسائے کی ہمسائیگی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنا اور خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھنا خیانت ہے۔ اپنے ہمسائے کو کسی صورت میں بھی پریشان کرنا، گھر میں اونچی آواز سے گانے لگا لیے، رستے کو تنگ کر دیا، اپنے گھر کا پانی جو ہے وہ گٹروں کا اس کے گھر سے آگے گزارا اور اس کی درستگی نہ کی، کسی صورت میں بھی اپنے ہمسائے کو پریشان کرنا خیانت ہے۔ اس کے گھر میں جھانکنا اپنے گھر کے سوراخوں سے، قسم اللہ کی بہت بڑی خیانت ہے۔ اور اسی طرح اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں ڈورے ڈالنا، یہ صرف خیانت نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک اور اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے ہمسائے کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کو اس کا جو ہے نا وہ اس کا بے وفا بنانا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ تو ہمسائے کی ہمسائیگی آپ کے پاس امانت ہے، اس کے لیے خیر خواہ بن جائے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ کہا، قسم اللہ کی وہ بندہ مومن ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے، جس کا ہمسایہ اپنے ہمسائے کو امانت دار نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی پکے نمازی بن جاؤ، تہجد گزار، 5 نمازیں پہلی صف میں، روزے، زکوٰۃ، حج، بڑی بڑی نیکیاں،
لیکن لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہے، آنکھوں کی خیانت کرتا ہے، زبان کی خیانت کرتا ہے، خائن آدمی کہا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیرا لین دین چنگا نہیں نا، اللہ کی قسم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، جس کی زبان سچی نہیں ہے، وعدہ سچا نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک امانت ہر شخص کے پاس ہے، اتنی بڑی امانت، اتنی بڑی امانت کہ اس امانت کو اللہ نے آسمانوں کو کہا تم اس کو سنبھال لو، اس نے کہا ہم نہیں سنبھال سکتے۔ زمین کو کہا زمین تو اس امانت کو سنبھال لے، زمین نے کہا میں نہیں سنبھال سکتی۔ پہاڑوں کو کہا تم سنبھال لو، کہا ہم نہیں سنبھال سکتے۔ ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، جب انسان کو کہا تو سنبھال لے، اس نے کہا میں سنبھال لیتا ہوں۔ امانت یہ ہے کہ اس کو سنبھالنا ہے، سنبھالو گے تو انعام ملے گا، نہیں سنبھالو گے تو سزا ملے گی۔ پہاڑ ڈر گئے، ہم اس امانت کو نہیں سنبھال سکتے، ہم سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا بھی، حفاظت بھی کروں گا۔ اور وہ امانت دین کی امانت ہے، پانچوں نمازیں امانت ہیں، ان کو ادا نہ کرنے والا اللہ کا خائن ہے، لوگوں کا نہیں، اللہ کا خائن ہے۔ تمہارے اوپر فرض روزے تمہارے پاس امانت ہیں، ادا نہ کرنے والا اللہ کا خائن ہے۔ جو فرائض ہمارے اوپر فرض ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، ادا کرنے والا اللہ کا امین ہے، ادا نہ کرنے والا اللہ کا خائن ہے۔ عزیز بھائیو، ایک اصول بتاتا ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں کسی موڑ پر آپ اس اصول سے فائدہ اٹھائیں، آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر اس اصول کو سامنے نہیں رکھیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ ناکام رہیں گے۔ اصول یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا امین نہیں نا، اللہ کے ساتھ وفادار نہیں نا، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بس اس پوائنٹ کو دیکھ لو وہ اللہ کا وفادار ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر پڑھتا ہے اللہ کا وفادار ہے تو آپ اس کے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں نا، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں نا، وہ تمہارے لیے کبھی بھی امین ہو سکتا ہی نہیں۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔